صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک نئی بک شروع کر چکے ہیں، میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ تو اس میں سے انشاءاللہ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے روحانی صحت۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو دیکھا تھا وہ تھا کہ انداز زندگی ہماری اسلام کے مطابق کیسی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ نے وہ مس کیا ہے تو ہمارے چینل پر وہ اویلیبل ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی ٹاپک مس نہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اس بک سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو روحانی صحت سے مراد یعنی کہ جسمانی صحت کا انحصار جو ہوتا ہے وہ روحانی صحت پر ہے۔ روحانی صحت کی جو چابی ہے یا کنجی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل اطمینان سے بھر جائے تو اس کو دونوں چیزوں کی جو ہے وہ کیئر یا خیال کرنا ہوگا۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اب خوف سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے انسان بہت ساری جو ہے وہ بری عادات سے بری چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، تو پھر دل جو ہے وہ سکون میں رہے گا، اطمینان میں رہے گا۔ اور دوسری چیز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اس محبت میں انسان پھر اللہ کے بندوں پر بھی کرم نوازی کرے گا، پھر انسان بہت ساری ایسی چیزیں ایکسٹرا کرے گا، چاہے وہ حقوق اللہ ہے چاہے وہ حقوق العباد ہیں، تو ان کو بھاگ بھاگ کر کرے گا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا ٹائم جو ہوگا اس کا دل جو ہے وہ امن سے، سکون سے، اطمینان سے بھر جائے گا۔ پھر وہ سارے کام ایسے ڈھونڈے گا کہ وہ کرے جس سے اس کے دل میں مزید اطمینان جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو اب ایسا انسان اول تو پہلی بات ہے کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کر بھی بیٹھتا ہے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو پھر جب وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو فوراً پھر وہ کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ سے اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دبا ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ دل پر لگتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا رہے وہ دبا کیا ہے کہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی حالت کا نام جو ہے وہ رین ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں بھی سورہ المطففین میں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہاں پر زنگ کی بات ہوئی، دل کو کالا ہونے کی بات ہوئی۔ یعنی کہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے پھر کرتا ہی رہتا ہے، اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دل پر جو ہے نا ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن پاک پیارا سا کلام، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید اپنے اندر اور بہت سے عجائبات قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے جسمانی، روحانی صحت اور بیمار کے لیے شفا کا بھی ضامن ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 82 میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔
ذہنی الجھنیں اور اخلاقی بیماریاں مثلاً غصہ، حسد، کینہ، بدخواہی، تنگ نظری، تکبر وغیرہ روحانی صحت کی دشمن ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو خیر و خوبی کی طرف جو ہے وہ مائل کرتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے دل میں سکون اور اطمینان اترتا ہی چلا جاتا ہے، بیمار جسم میں برپا بے اعتدالیاں نارمل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر روز ہمیں جو ہے وہ باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو بہت ہی کم بیمار دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اسی طرح پھر قرآن کے بارے میں اور پھر نماز اور صحت، ان کا کیا آپس میں تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے۔ یہ انسان کے تمام روحانی جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے۔ اس نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کی فضیلت دیکھیے کہ رنج و غم، دکھ، اذیت کی کیفیت سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ آیہ نمبر 45، کہ اگر تم مصیبت میں ہو، اگر تم پریشان ہو، تم سے صبر نہیں ہو رہا، تو کیا کرو؟ نماز کی طرف رجوع کرو، وضو کرو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو، تو پھر تمہیں صبر بھی آ جائے گا، تمہیں مدد بھی مل جائے گی۔ تو یہی میں آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی، تو انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلا لیکچر شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔